Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 7 of the course Network Security. Let us first recall what we have discussed in previous lecture. If you remember, we talked about different types of denial of services attack. One of them was ICMP, Internet Control Messaging Protocol DOS attack. We usually use a command ping and then we provide the IP address to check the connectivity of the destination. Ping is also called an ICMP echo command, where you send something and then you expect the message to be bounced back to you. That is the normal phenomena of a sound in echo. So exactly the same case, when we ping a destination address, we are trying to send some packets and we expect them to bounce back to the source. So if there is a DOS attack, then the attack is launched in such a way that a broadcast IP address is used. Remember that broadcast address represents a whole network. It may comprise of few nodes, 10 nodes, 15 nodes, or 100 nodes. The way it works is you ping an IP address and then the destination address responds you back. And whenever it is an attack, the IP address that you are going to ping is a broadcast address. So all the nodes which are there in that subnetwork will reply back to the same source. Thus, they will flood the source, they will congest the source, and it would be a denial of service attack. Another example that we discussed was ping to death and sync flood attacks. So the sync flood attack was the one where there is TCP three-way handshake phenomena. A source requests something, the server reply with something, and then there is an acknowledgement. So after the three-way handshake, the connection is established and both of them communicate. And whenever there is an attack situation, what actually will happen is that the source will send a sync request to the server. The server will reply back to the source. But in attack situation, there will be an unreachable source address. So the source will not be able to reply back. The destination, the server, will not be able to reply back to this particular source. And the server will place an entry, will place a log in its connection table. So the sync requests are coming, the server is replying, but the destination host is unreachable, an invalid IP address, and the server is keeping the log in the connection table. Ultimately, the server table will get populated, will get filled up, and if there is a legitimate user tries to establish a connection with the server will not respond because the connection table is already filled. There is no room for a new connection to be established. So that was a couple of examples of the denial of service attacks. And let us see what are we going to study in today's lecture. We will have a couple of examples and discussion on distributed denial of service attack, and we will see how the denial of service attack is launched in a distributed fashion. And interestingly, we will discuss security in wireless networks. We regularly use the WLAN, the Wi-Fi in our offices, in our university, in our campus, in different organizations. So how to secure that particular wireless local area network,
This is part of our today's lecture. And there are different relevant security mechanisms that can be used in order to make your wireless network secure. The objectives of today's lecture are, at the end of today's lecture, inshallah, you will be able to distinguish and understand why a wireless network is more vulnerable, is more prone to security threats as compared to a local area network. And you will also be able to understand that how different types of security measures, different solutions can be applied to a wireless local area network in order to make the wireless local area network secured against different types of attacks. So let's begin, and let's first talk about distributed denial of service attack. If you remember, we have been talking that this particular denial of service attack is launched in a distributed fashion. If you further remember, we discussed, हमने ये बात की थी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को रोकने का आसान तरीका ये है कि जिस आईपी एड्रेस से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फायरवॉल उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देती है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में अटैकर्स ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अटैक लॉन्च करते हैं, और वो ये होता है कि अटैकर्स को पता है कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से अगर अटैक लॉन्च किया जाए तो वो ब्लॉक किया जा सकता है. सो इसको फूल करने के लिए अटैकर्स क्या करते हैं, अपने अटैक को मुख्तलिफ लोकेशंस से लॉन्च करते हैं, मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस से लॉन्च करते हैं. यहां पे आप देख सकते हैं, द अटैकिंग होस्ट इज रेप्लिकेटेड थ्रू एन हैंडलर अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क. यहां पे ये जो लैपटॉप है, यहां से एक्चुअली अटैक लॉन्च होना है. अटैक लॉन्च करने वाली ये सिर्फ एक डिवाइस है, लेकिन ये पर्टिकुलर डिवाइस अटैक को एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क, आप कह सकते हैं कि ये सारे का सारा ये जो बीच में डिफरेंट 4 किस्म के एजेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक नेटवर्क है. ये परहैप्स आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये बॉटनेट है. सो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क को यूज करते हुए किसी एक टारगेट, किसी एक सिस्टम पर अटैक लॉन्च किया जाता है. हैंडलर जो कि अटैक लॉन्च करने के लिए यूज किया जा रहा है, हैंडलर एक दफा डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क में अटैक लॉन्च करके साइलेंट हो जाता है, ऑफलाइन हो जाता है, ताकि उसको डिटेक्ट ना किया जा सके. और उसके बाद ये एजेंट्स जो हैं, ये अटैक को प्रिपेयर करते हैं और टारगेट को अप्रोच करते हुए टारगेट को डिग्रेड करते हैं. टारगेट की परफॉर्मेंस या टारगेट को जो भी ये आपका वेब सर्वर है या इंटरनेट सर्वर है या ईमेल सर्वर है, इसको वो अटैक करते हुए इसकी सर्विसेज को डिनाई कर देते हैं. याद रखिए कि अगर यही अटैक सिंपली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो, तो इस केस में सिर्फ एक सर्वर किसी टारगेट पर या किसी एक मशीन किसी सर्वर पर टारगेट करेगी, और जिसकी अभी हमने बात की कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस एक मशीन, उस एक एजेंट जिसके थ्रू अटैक लॉन्च हो रहा है, उसको ब्लॉक कर सकता है फायरवॉल की सूरत में. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में यहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क से परहैप्स 100 मशीन से, परहैप्स 100 एजेंट से वो अटैक किसी एक विक्टिम पर लॉन्च हो रहा है. सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या फायरवॉल के लिए ये प्रिडिक्ट करना कि इन 100 मशीन से जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्या ये मिल के एक अटैक लॉन्च कर रहे हैं, ये जानना, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और अल्टीमेटली एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है. सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है या वर्किंग है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के विक्टिम्स 2 तरह के होते हैं, एजेंट्स और एंड टारगेट्स. एजेंट्स क्या होते हैं? दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड यूजिंग कॉमन वीकनेसेस टू इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस agents code likely to be identified guilty during the first stage of the investigation. एजेंट क्या है? हमने यहां पे बात की है कि एजेंट वो मशीन है, एजेंट वो डिवाइस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को लॉन्च करने में फैसिलिटेट करती है. वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस
अटैक का पार्ट बनती है। सो यहां पे एजेंट क्या करते हैं, एजेंट किसी सिस्टम की वीकनेस को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को लॉन्च करने में हेल्प आउट करते हैं। एजेंट्स अगर विक्टिम को इफेक्ट कर रहे हैं, सो इसको आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका है, और ये शुरू ही में डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अगर लॉन्च होता है तो अर्लियर इन्वेस्टिगेशन से पकड़ा जा सकता है कि एक अटैक लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जो काइंड है विक्टिम की, वो एंड टारगेट है। आप यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में कि हमारा टारगेट जो है वो ये पर्टिकुलर वेब सर्वर था या ईमेल सर्वर था या कोई और हमारा फाइल सर्वर था। इस एंड मशीन को, इस एंड सर्विस को टारगेट किया जाता है, बट ड्यूरिंग द अटैक, मतलब इसको इस तरीके से लॉन्च किया जाता है, इस अटैक को इस तरीके से लॉन्च किया जाता है कि जब अटैक लॉन्च हो रहा है तो आपका जो सर्वर है, आपका जो टारगेट मशीन है, वो उसे इफेक्ट हो जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि एजेंट्स और हैंडलर मिलकर किसी एक टारगेट को पर डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से अटैक लॉन्च करते हुए उस पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को असरअंदाज करवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? याद रखिए कि देयर कैन बी डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। रिमेंबर दैट हैकर्स and attackers, they are very intelligent and they do not use ordinary ways to launch the attack. मतलब आम तरीकों से जो कि नोन है उन तरीकों से ये अटैक लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि ये नए तरीकों से जो कि अननोन है उस तरीके से अटैक लॉन्च करेंगे। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में तो हमने देखा कि आप सर्वर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करें कि अगर किसी सर्टेन आईपी एड्रेस से ढेर सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो वो उसको ब्लॉक कर दे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में जहां पे पूरा फ्रेमवर्क यूज किया गया है, और अगर बॉटनेट की एग्जांपल जहन में रखें, और बॉटनेट पे हमने ये भी देखा था कि बॉट मशीन्स जो हैं वो जो नेटवर्क बना रही हैं, जिनमें जो स्पाईवेयर या जो मालवेयर या जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करने में इस्तेमाल हो सकती हैं, वो नेटवर्क जिसको हम बॉटनेट कहते हैं, ये 100 मशीन्स का भी हो सकता है, 1000 मशीन्स का भी हो सकता है, 10,000 मशीन्स का भी हो सकता है, और इवन मोर देन मिलियन मशीन्स का भी ये हो सकता है। सो आप ये कह सकते हैं कि बॉटनेट अटैक लॉन्च करने की मशीन्स की एक आर्मी है, और बॉटनेट को परचेज करना भी बहुत सस्ता है। अगर आप एज एन अटैकर बॉटनेट कोई सर्टन 100,000 कंप्यूटर्स खरीदना चाहते हैं, सो यू कैन परचेज दैट इन नॉट मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज। मतलब 1000 कंप्यूटर्स का अगर बॉटनेट आप खरीदना चाहते हैं ताकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च करें, सो यू कैन डू दैट बाय सिंपली पेइंग 1000 रुपीज और परहैप्स $100 और सिमिलर अमाउंट in order to launch the attack, $10 or $100 in order to launch a similar attack. So आपने अब अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कैसे करना है? So remember, configure routers to filter network traffic. इसका मतलब ये है कि आप रूटर पर आपका जो लोकल रूटर है जो कि आपके नेटवर्क को देख रहा है, ठीक है, और रूटर आपकी वो डिवाइस है जो कि बाहर की दुनिया के साथ भी कनेक्टेड है और आपके जो अपना नेटवर्क है उसको भी वो देख रहा है। सो यहां पे रूटर पे आप ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करें कि बाहर से अगर कोई ट्रैफिक आ रही है तो वो उसको फिल्टर करे, मतलब आपको पता है कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क या आपके नेटवर्क से सर्टेन जगहों पर ट्रैफिक जाएगी, याहू के सर्वर्स हैं, फेसबुक के सर्वर्स हैं, वर्चुअल कॉमर्स के सर्वर्स हैं, ये ट्रैफिक नोन है, अगर यहां से ट्रैफिक आ रही है तो ये आपके लिए नोन है, आपका रूटर इनको अलाउ कर दे। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और आईपी एड्रेस से, किसी और रिसोर्सेज से ट्रैफिक आ रही है और वो रिसोर्सेज सस्पिशियस हैं या अननोन हैं या रूटर की लिस्ट में नहीं है, तो आपका रूटर ऑटोमेटिकली उनको फिल्टर कर दे, उनको आपके नेटवर्क में आने ही ना दे। तो यहीं पे ही आपने पहले ही एक लेवल अप्लाई कर दिया, फिल्टर कर दिया। इसके अलावा कॉन्फ़िगर ट्रैफिक रेट लिमिटिंग। ट्रैफिक रेट लिमिटिंग का मतलब यह है
کہ وہ آپ کا روٹر ٹریفک کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے, ٹائپ آف ٹریفک کو بھی دیکھے کہ یہ جو ٹریفک آ رہی ہے کیا یہ ویب ریکویسٹ کے اگینسٹ آئی ہے, کیا یہ ٹیلنٹ ہے, کیا یہ آئی سی ایم پی ہے. اگر انٹرنیٹ سے کوئی پنگ کی ریکویسٹ آ رہی ہے سو آٹومیٹکلی یہ سسپیشیس ہے. سسپیشیس اس سینس میں ہے کہ باہر کا کوئی بندہ انٹرنیٹ سے کوئی آپ کے نیٹ ورک کو, کوئی آپ کے سرور کو پنگ کیوں کرنا چاہے گا, کیوں پنگ کرے گا, ٹھیک ہے, اس کا یہ پنگ کرنا سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے. سو آپ یہاں پہ فلٹر لگا سکتے ہیں اور ایسی ٹائپ کو روک سکتے ہیں. سو آپ فلٹر کریں, یا ان سرٹن کیسز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو سرور ہے وہ 1 گھنٹے میں 100 سے زیادہ آئی سی ایم پی ریکویسٹ کو رسپونڈ نہ کرے. اب 1 گھنٹے میں آپ کا سرور اگر 100 آئی سی ایم پی ریکویسٹ کو انٹرٹین کرتا ہے تو یہ نارمل ہے. فلڈ تب ہوگا, اٹیک تب ہوگا جب یہ آئی سی ایم پی ریکویسٹ تھاؤزنڈز آ جائیں, ان تھاؤزنڈز آ جائیں یا 10,000 میں آ جائیں. سو پھر آپ کا نیٹ ورک, آپ کا جو یہ سرور ہے یہ اٹیکڈ ہو سکتا ہے. سو واٹ یو ول ڈو از دیٹ you will simply limit the numbers. You will identify some quota, you will identify some numbers that if within 1 hour there are more than 100 ICMP requests, so your router should automatically block them, identify them. Another way to protect from the distributed denial of service attack is deploying firewalls at the boundaries of your network. شروع میں ہم نے بات کی آپ کے روٹر پر بھی آپ نیٹ ورک فلٹریشن لگا سکتے ہیں. آپ کا روٹر بھی ایز اے فائر وال کام کر سکتا ہے, فلٹریشن آپ نے لگائی ہے, لیکن آپ فائر وال ایز اے ڈیڈیکیٹڈ مشین, ایز اے اسٹینڈ الون مشین بھی یوز کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ نے ڈفرینٹ رولز لگائے ہیں, جہاں پہ آپ نے ڈفرینٹ قسم کی فلٹریشن لگائی ہیں, اور اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں یا آپ کی فائر وال آئیڈینٹیفائی کریے کہ کون سی ٹریفک لیجیٹیمیٹ ہے جس کو آپ کے نیٹ ورک میں آنے دیا جائے اور کس ٹائپ کی ٹریفک کو بلاک کیا جائے. تھرڈ میتھڈ ٹو پروٹیکٹ یور نیٹ ورک اگینسٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک از performing regular network vulnerability scans. Now, if you go back a couple of lectures that we have discussed previously, we talked about penetration testing in a network. And we said that you deliberately launch an attack to your own network. But the purpose to launch an attack to your own network is not destruction, but to find out the vulnerabilities, to find out the loopholes in your system, so that you know these loopholes and you apply or propose appropriate solutions for that. Rather an attacker use these loopholes and attack your system, you try to identify, find out, investigate those loopholes in your system, and you protect your network. So the regular network vulnerability scans is another example to protect against distributed denial of service attack. So you can say that in this case you will try to launch a distributed denial of service attack. مطلب آپ خود سے ایک اٹیک یہاں پہ لانچ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگین یہاں پہ آپ کے اپنے ہی نیٹ ورک میں آپ کا اٹیک لانچ کرنے کا پرپز یہ ہوگا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نیٹ ورک میں کوئی ولنریبلٹی ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے سو پھر آپ اس کے لیے سلوشن خود سے ہی ڈپلوائے کر دیں گے. سو آپ نے ریگولر اسکین سے, ولنریبلٹی اسکین سے آپ نے اپنے نیٹ ورک کے لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی کر لیے. اور اسی طرح آئیڈینٹیفائنگ دی ایجنٹس دیٹ آر لسننگ ٹو دی ہینڈلرز کمانڈ, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس ولنریبلٹی اسکین سے, اس پینیٹریشن ٹیسٹنگ سے آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ فریم ورک میں کون سی ایسی ڈیوائسز ہیں, کون سی ایسی مشینز ہیں جو کہ ایجنٹ کا کام کر رہی ہیں اٹیک کو لانچ کرنے کے لیے. ان ڈیوائسز پر, ان مشینز پر پیچھے ایک ہینڈلر, پیچھے ایک اٹیکر بیٹھا ہوا ہے جو کہ اٹیک لانچ کر کے خاموش ہو جائے گا, لیکن وہ ان ڈیوائسز کو یوز کرے گا. سو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشینز ہیں کیا یہ کوئی ہینڈلر کمانڈز کو ہینڈلر کمانڈز کی بیس پر آپریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کی اسکیننگ سے آپ یہ چیز بھی چیک کر سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی مشین کس کے کہنے پر کام کر رہی ہے. سو اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا سو آپ لائکلی ہے کہ اپنے نیٹ ورک کو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس
اٹیک سے پروٹیکٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ مزید جو طریقے ہو سکتے ہیں آپ کے نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرنے کے، وہ ہے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز IDS، جو کہ کیپیبل ہیں ہینڈلر ٹو ایجنٹ کمیونیکیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے اور ایجنٹ ٹو ٹارگیٹ اٹیکس کو ہینڈل کرنے کے لیے یا ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ انٹروژنز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ولنریبلٹیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یہ سسپیشیس ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور ان انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز کا آپ کے نیٹ ورک میں انسٹال ہونا ضروری ہے تاکہ آپ مختلف قسم کے اٹیک سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سو ان دس پرٹیکولر کیس آپ کا IDS کیا کام کر رہا ہوگا، یہ دیکھے گا کہ ہینڈلر سے ایجنٹ کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے. جیسا ابھی ہم نے پریویس سلائیڈ میں بات کی کہ ہینڈلر، اگر یہاں پہ آپ اس سلائیڈ پہ جائیں سو ہم نے دیکھا تھا ہینڈلر ہے، درمیان میں ایجنٹ ہے اور پھر ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے، سو یہی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ آپ کا IDS دیکھتا ہے کہ ہینڈلر اور ایجنٹ کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے. کیا ہینڈلر کی طرف سے کوئی ایجنٹس کو کمانڈ آ رہی ہیں، آپ کا IDS یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ سے ٹارگٹ مشین کی طرف کیا اٹیک لانچ ہوا ہے، کیا یہ ایجنٹس یا ایجنٹ مل کے آپ کے ٹارگٹ کو افیکٹ کرنے ہیں، اٹیک لانچ کرنے ہیں. سو آپ کا IDS یہ چیزیں ڈیٹیکٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. سو اس لیے آپ کے نیٹ ورک میں there must be an IDS installed in your network in order to protect against distributed denial of service attacks. So what are the findings, what are the findings of DOS attacks? Unusually slow network performance, opening files or accessing websites. جب آپ کا DOS اٹیک یا اس قسم کے اٹیکس جب لانچ ہوں گے تو آپ کے نیٹ ورک کی پرفارمنس سلو ہو جائے گی. مطلب ہم نے پہلے بات کی کہ ڈینائل آف سروس اٹیک نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو ڈسٹریکٹ کرے، آپ کے ڈیٹا کو ان اویلیبل کرے. اٹس ناٹ نیسیسری. مطلب اس کیس میں بریچ آف کانفیڈینشیلٹی یا بریچ آف انٹیگریٹی نہیں ہوتا، بریچ آف اویلیبلٹی بھی نہیں ہوتا. اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ لیجیٹیمیٹ یوزر سروسز حاصل نہیں کر پاتا. سروسز اس لیے حاصل نہیں کر پا رہا کہ وہ سروسز اویلیبل ہی نہیں ہے. سروسز اویلیبل ہیں لیکن آپ کا سرور فیک ریکویسٹ کو رسپونڈ کرنے میں اتنا بیزی ہے کہ آپ کا جو لیجیٹیمیٹ یوزر ہے وہ سفر کرتا ہے، اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. سو اس کیس میں کیا ہے، نیٹ ورک کی پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے. نیٹ ورک کی پرفارمنس کیسے سلو ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک فیک ریکویسٹ کا فلڈ آتا ہے. اب وہ فلڈ اگر نیٹ ورک میں آیا تو وہ نیٹ ورک کی بینڈوڈ کو کنزیوم کر رہا ہے. لیجیٹیمیٹ یوزرز اگر اپنی کوئی کمانڈ یا اپنی کوئی ٹریفک اس نیٹ ورک پہ بھیجتے ہیں تو ان کو رسپانس سلو ملتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اویلیبلٹی آف اے پرٹیکولر ویب سائٹ. فار ایگزامپل آپ کا یاہو سرور ہے، یاہو سرور کو آپ اپنی میل چیک کرنے کے لیے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ویدر فورکاسٹ وغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب اگر یاہو کے سرور پر ڈاس اٹیک لانچڈ ہے سو یہ پاسبل ہے کہ آپ کو وہ ویب سائٹ yahoo.com یا کوئی اور سروسز ہیں وہ آپ کو ملے ہی نہ. ٹھیک ہے، یہ ان اویلیبلٹی آف پرٹیکولر ویب سائٹ. اگین یاد رکھیے کہ ان اویلیبلٹی یہاں پہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یاہو کا سرور ڈسٹریکٹ کر دیا گیا ہے یا ویب سائٹ ہیک کر دی گئی ہے، بلکہ یہاں پہ ان اویلیبلٹی اس وجہ سے ہے کہ یاہو کا سرور فیک ریکویسٹ کو رسپونڈ کرنے میں اتنا بزی ہے یا اس کا کنیکشن ٹیبل اتنا فلڈ اپ ہو گیا کہ جینوئن ریکویسٹ انٹرٹین ہی نہیں ہو پا رہی. سو ان اویلیبلٹی بھی ہو سکتا ہے اینڈ ان ایبلٹی ٹو ایکسس اینی ویب سائٹ بھی ہو سکتا ہے. مطلب سرٹن ویب سائٹس بھی یاہو ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے، ان اویلیبل ہے. یاہو کے ان اویلیبل ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر یاہو سرور ہی اویلیبل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یاہو کے سرور پر اٹیک لانچڈ ہے. اور اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ ایکسس نہیں کر پا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورک میں اٹیک لانچڈ ہے، کیونکہ آپ کی ٹریفک جو ہے وہ نیٹ ورک سے باہر ہی نہیں جا رہی. اور اس کا ایک اور فائنڈنگ جو ڈاس اٹیک سے یہ ہو سکتی ہے کہ ڈرامیٹک انکریز ان دی نمبر آف اسپیم ای میلز ریسیوڈ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈھیر ساری
सैकड़ों के हिसाब से आपकी ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं। सो ढेर सारी ईमेल्स आने का मतलब भी यही होगा कि आपके नेटवर्क पर कोई अटैक लॉन्च हुआ है। अब ईमेल्स आने से डॉस अटैक कैसे हुआ? आप एज्यूम करें कि आपके इदारे में 200 यूजर्स हैं और हर यूजर को अगर 50-50 फेक ईमेल्स, स्पैम ईमेल्स भी आ रही हैं, सो ये 10,000 ईमेल्स हो जाएंगी। तो 10,000 ईमेल्स अगर चंद मिनट्स में 5, 10, 15 मिनट में एक नेटवर्क में आ रही हैं, सो नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी चोक हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी और आपको आपकी लेजिटिमेट ट्रैफिक जो है वो उससे सफ़र करेगी। सो ये कुछ फाइंडिंग्स थी हमारी डॉस अटैक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। लेट अस प्रोसीड टू सिक्योरिटी इन वायरलेस नेटवर्क। यहां से आपके लिए चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि यू हैव बीन लिसनिंग टू वायरलेस नेटवर्क्स, यू हैव बीन यूजिंग वायरलेस नेटवर्क, you have been listening to the terms Wi-Fi and WLAN and different security measures, but how exactly security needs to be deployed, let us have a look on this particular topic. हम जानते हैं कि जब आप नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं तो एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है और बीच में कोई मीडियम, बीच में कोई चैनल होता है जिसकी वजह से आपका डाटा सोर्स से उस चैनल के थ्रू, उस चैनल से गुजरकर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये आपका सारा नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। सो देयर मस्ट बी अ सोर्स, देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन मीडियम, अ चैनल, एंड देयर मस्ट बी अ डेस्टिनेशन एंड ऑब्वियसली अ डाटा। अब ये चार चीजें मिलकर आपका एक नेटवर्क बना रही हैं। सोर्स, मीडियम, डेस्टिनेशन और डाटा, ये चार चीजें मिलकर आपका एक नेटवर्क बना रही हैं। अब अगर आपका ऑफिस कंप्यूटर है और वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, सो इस केस में आपका कंप्यूटर सोर्स हो गया, वो जिस केबल के साथ कनेक्टेड है उस केबल के साथ स्विच में टर्मिनेट हो रहा है, वो स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये मीडियम हो गया या चैनल हो गया। जिस डिवाइस को आप अप्रोच कर रहे हैं, जहां से आप डाटा भेजना चाह रहे हैं, लेट्स से कोई सर्वर है या आप का कोई फाइल होस्टिंग है या डाटा आप रिसीव कर रहे हैं, वो डेस्टिनेशन हो गई और डाटा इटसेल्फ, ये चार चीजें मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप अपने स्मार्टफोन से अपने दोस्त के स्मार्टफोन पर कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं यूजिंग ब्लूटूथ। अब ये भी एक नेटवर्क हो गया। यहां पे सोर्स आपका स्मार्टफोन, डेस्टिनेशन आपके दोस्त का स्मार्टफोन, मीडियम यहां पे एयर है, ठीक है, और जो फाइल, सॉन्ग, MP3, कोई इमेज अगर आप ये ट्रांसफर करें तो ये डाटा है। सो ये दो डिवाइसेस ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया है। वायरलेस की नेचर ऐसी है कि मीडियम फिजिकल नहीं है, मीडियम आपको नजर नहीं आता। जिस तरह आपके दो कंप्यूटर्स केबल के साथ कनेक्टेड हैं, सो केबल आपको नजर आ रही है, केबल को आप फिजिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि मेरे कंप्यूटर से अगर डेस्टिनेशन किसी दूसरे कंप्यूटर या स्विच में केबल टर्मिनेट हो रही है तो इसके दो एंड्स हैं और इसके दरमियान कोई तीसरी डिवाइस प्लग इन नहीं हो सकती। सो ये फिजिकली आप देख सकते हैं, फिजिकली आप सेटिस्फाइड हैं कि आपका नेटवर्क सिक्योर है। बट इट इज नॉट द केस विद वायरलेस नेटवर्क्स। You don't have any physical medium. You don't have any physical medium means the medium is not tangible. You cannot touch the medium. You cannot see the medium, but it is there. And using the air medium, using the radio waves, the communication is carried out in a wireless fashion. So you don't have wires, wireless. You don't have wires. So since air is used as the medium or radio waves are used as the medium in wireless communication, so by nature this makes wireless networks more prone to security threats and vulnerabilities. केबल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपने डक्ट में से केबल को गुजार दिया, आपने फ्लोर के नीचे से केबल्स को गुजार दिया, आपने छत के ऊपर से केबल्स को गुजार दिया ताकि फिजिकली केबल्स प्रोटेक्ट हों और कोई और इसके साथ कनेक्ट ना कर सके। लेकिन जब आप वायरलेसली कनेक्टेड हैं, सो आपको क्या पता कि जो सिग्नल आप एज अ जेन्युइन यूजर भेज रहे हैं, क्या कोई
अनऑथोराइज्ड यूजर क्या छुप कर भी वो सिग्नल्स भेज रहा है, डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, या कम्युनिकेशन को वो भी रिसीव कर रहा है. सो यू डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू फिजिकली सी द मीडियम. दैट इज द रीजन वायरलेस नेटवर्क्स आर more prone and vulnerable to security vulnerabilities. इनकी नेचर है कि वायरलेस नेटवर्क्स ऑटोमेटिकली जो है वो उनमें वल्नरेबल हो जाते हैं डिफरेंट किस्म के अटैक्स के. Let us proceed our discussion to the wireless local area network. We know that there is a local area network which can be formed in different ways using perhaps a bus topology, a star topology, having a switch and different devices connected to that switch or hub centralized, or there can be other different topologies. In this case, our local area network is designed or developed using wireless. So there will not be any wires and you will still be having your network. You will be having source, you will be having destination, you will be having data, but the fourth component, that is medium, you will be having medium, but the medium will be wireless. You won't be able to see the medium, you won't be able to touch the medium. So the first standard launched by IEEE for the wireless local area network was in 1997, and the standard was named as 802.11, IEEE 802.11. So 1997 में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एक स्टैंडर्ड आया जिसको 802.11 कहते हैं, और फिर बाद में इसके मजीद फीचर्स आए, मजीद इसमें एनहांसमेंट्स आई और मजीद इसके फ्लेवर्स आए, लाइक 802.11a, b, g, 802.11n एंड सो ऑन. वाईफाई कैसे कहते हैं? वाईफाई यूजुअली जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आए, IEEE 802.11a और IEEE 802.11b और IEEE 802.11c, सो डिफरेंट फ्लेवर्स आए. इन डिफरेंट वर्जन्स या फ्लेवर्स में आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल ए बी के साथ कंपैटिबल नहीं है, या बी जो है वो ए के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं. सो WECA जो कि वायरलेस ईथरनेट कंपैटिबिलिटी अलायंस है, इन्होंने वाईफाई के नाम से एक अलायंस शुरू किया, या एक इन्होंने स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसमें ये बताते हैं कि वाईफाई के कौन से फ्लेवर्स आपस में कंपैटिबल हैं और कौन से फ्लेवर्स आपस में इनकंपैटिबल हैं. सो अक्सर आपने देखा होगा ये जो वाईफाई का साइन आप देख रहे हैं, ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये आपके अक्सर आप देखेंगे, यू विल फाइंड दिस लोगो ऑन योर लैपटॉप्स ऑन द ईथरनेट वायरलेस ईथरनेट कार्ड्स दैट यू विल परचेज. इसका मतलब ये होगा कि जिस डिवाइस पर ये लोगो है वो IEEE 11 के IEEE 802.11 के डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ आपस में कंपैटिबल है, मतलब वो कंपैटिबिलिटी को शो करता है. आप अगर एक ऐसे नेटवर्क में हैं जो कि 802.11b पर कॉन्फ़िगर्ड है और आपका लैपटॉप में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो IEEE 802.11g का है, ठीक है, सो b और g आपस में कंपैटिबल अगर होंगे तो आपका ये वाईफाई का साइन आपको नजर आएगा, या वाईफाई का साइन ये शो करेगा कि ये आपस में कंपैटिबल है. सो कंपैटिबिलिटी के लिए ये शो किया जाता है. अर्लियर जब 1997 में 802.11 का ये स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ, सो उस वक्त आपके वायरलेस लैन की स्पीड्स 1 Mbps और 2 Mbps तक थी. उसके बाद लेटर ऑन मजीद एनहांसमेंट्स हुई और ये आपके नेटवर्क की स्पीड 11 Mbps एंड देन अप टू 54 Mbps, और अब तो इससे ज़्यादा की स्पीड पर रिसर्च हो रही है और उन्होंने स्टैंडर्ड्स लॉन्च कर दिए हैं. 802.11 का जो स्टैंडर्ड है वो लेयर 1 और लेयर 2 की स्पेसिफिकेशंस, जो कि फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर है, इनकी जो डिटेल्स है उनको स्पेसिफाई करता है. ये स्लाइड बताने का मकसद ये था कि आपको बेसिक्स पता होंगी तो तभी आप वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे. एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में 802.11 में आपके वायरलेस स्टेशंस होंगे और एक एक्सेस पॉइंट होगा. वायरलेस स्टेशन आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, ये आपका वायरलेस स्टेशंस हो सकते हैं. एक्सेस पॉइंट क्या है? वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है
جو کہ آپ کے وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک کو اوور آل دیکھ رہی ہے. جس طرح ایک اسٹار ٹپالوجی میں آپ کا سوئچ ہوتا ہے اور باقی ساری ڈیوائسز اس سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ایک نیٹورک بنتا ہے, اسی طرح 802.11 میں آپ کا ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ اس سارے وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک کو گورن کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. یہ ایکسس پوائنٹ وہی ہے جو کہ آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں پی ٹی سی ایل براڈ بینڈ کا انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو جو ڈیوائس پی ٹی سی ایل نے آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہے وہ یہی ایکسس پوائنٹ ہے. یہ ایکسس پوائنٹ کیا کرتا ہے, آپ کو مختلف قسم کی فنکشنالٹیز پرووائڈ کرتا ہے. یہ آپ کو وائرلیس کمیونیکیشن بھی دے رہا ہے, اور اگر گھر میں کچھ کمپیوٹرز ہیں جو کہ وائرڈ کے تھرو کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس میں 4 یا ڈیپینڈ کرتا ہے ماڈل پر ایتھرنیٹ پورٹس ہوتی ہیں, اور آپ کیبل کے تھرو بھی اور وائر کے تھرو بھی اپنا نیٹورک کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ریڈیو ویوز ہیں, اس میں برجنگ سافٹ ویئر ہے اینڈ وغیرہ وغیرہ. مطلب تو یہ ساری چیزیں مل کر ملٹیپل وائرلیس اسٹیشنز ہیں, وائرلیس وائرڈ ڈیوائسز ہیں, ان سب کو ملا کر آپ ایک اپنا نیٹورک بنا سکتے ہیں. جی امپورٹنٹلی 802.11 میں یہ آپ کے وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک کے 2 قسم کے موڈز ہو سکتے ہیں, 2 قسم کے آرکیٹیکچر ہو سکتے ہیں. ایک ہے انفراسٹرکچر بیسڈ اور دوسرا ہے ایڈ ہاک بیسڈ. انفراسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں بیسک سروس سیٹ, جس میں ایک ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے, ایک سینٹرلائز انٹیٹی ہوتی ہے, اور ساری نوڈز آپ کی اس ایکسس پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہیں اور کمیونیکیشن جو ہے وہ اس ایکسس پوائنٹ کے تھرو ہو رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر بیسڈ اور انفراسٹرکچر موڈ. ایک دوسرا موڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ہاک موڈ, جہاں پہ کسی سینٹرلائزڈ انٹیٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے, کسی ایکسس پوائنٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ وائرلیس اسٹیشنز آپس میں ہی مل کر ایک ایڈ ہاک نیٹورک بنا سکتے ہیں. اس کیس میں ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ بیسک سروس سیٹ. مطلب دی ایڈ ہاک اسٹرکچر, دی ایڈ ہاک موڈ of wireless network is independent of the access point. So it is IBSS, independent IBSS, independent basic service set. So یہ 2 قسم کے موڈز ہیں. دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آپ کے یوزلی یونیورسٹیز میں, آفیسز میں, ایئرپورٹس پر, انٹرنیٹ کیفیز وغیرہ میں آپ کا انفراسٹرکچر بیسڈ وائرلیس نیٹورک ہی چل رہا ہوتا ہے, جس کو آپ انسٹال کر کے مختلف نوڈز, وائرلیس نوڈز ہیں وہ جوائن کر رہی ہیں, وہ کنیکٹ کرتی ہیں, وہ یوز کر کے نیٹورک سے باہر چلی جاتی ہیں. سروس سیٹ آئیڈینٹیفائر. سروس سیٹ آئیڈینٹیفائرز کیا ہے؟ اٹ از دی نیم آف یور وائرلیس نیٹورک. سنس دیر کین بی مینی وائرلیس نیٹورکس اویلیبل اراؤنڈ یو, سو یو نیم یور اون وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک. So by default, the wireless router or the access point, it broadcasts the SSID. So that other wireless devices that want to join the network can detect it and can easily become part of that wireless local area network. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے اسمارٹ فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ جب آپ اسکیننگ کرتے ہیں تو آپ کو وہ ایک لسٹ بتا دیتا ہے ان تمام وائرلیس لوکل ایریا نیٹورکس کی جو کہ اویلیبل ہیں, آپ کی کلوز پروکسیمٹی میں ہیں. سو دیٹ پرٹیکولر نیم از ریپرزینٹنگ دی سروس سیٹ آئیڈینٹیفائر, SSID, دی ID آف دی وائرلیس نیٹورک. وائی از دیئر a service set identifier? Because if new workstations wants to join the network, they can easily see what wireless network, which type of wireless networks are available, and then they can join. آپ اپنے اسمارٹ فونس پہ بھی اگر وائرلیس ماڈیول میں جائیں اور اس کو اسکیننگ پہ لگائیں تو وہ آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کر دیتا ہے ان تمام وائرلیس لوکل ایریا نیٹورکس کی جو کہ آپ کے اسمارٹ فون کے ارد گرد ہے, اور پھر جس کا سگنل اسٹرانگ ہوتا ہے آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں پاسورڈ دے کے آپ اس کا پارٹ بن جاتے ہیں, اس کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں. آپ اس SSID کی براڈ کاسٹنگ کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ all the access points or wireless router are broadcasting this name. So if you prefer, you can disable this broadcast. Why should you enable
or disable the broadcast. We will have a look on this discussion in our next slides. One reason of disabling the SSID broadcast is to provide security. मतलब एक रीजन ये होगा कि आप अपने वायरलेस नेटवर्क के नाम को ब्रॉडकास्ट करना रोक देते हैं, आप उसको डिसेबल कर देते हैं ताकि नोड्स को पता न चले कि इस एरिया में, इस प्रॉक्सिमिटी में कौन सा वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल है. ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं. मजीद डिस्कशन जारी रहेगी. अभी हमने बात की थी कि देयर आर टू मोड्स फॉर अ वायरलेस नेटवर्क. वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर. Here you can see that there will be an access point. In both the circles you can see that there is a access point, and then there are different workstations or different wireless devices, laptops in this case. So this is a basic service set, BSS. So this is one example of infrastructure mode, and you can extend your wireless network by installing multiple access points. If you ignore one of the circle, this will represent a wireless local area network in your home. आपने अपने घर में देखा होगा कि एक्सेस पॉइंट है और उसके साथ घर की मुख्तलिफ वायरलेस नोड्स कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे आपके स्मार्टफोन्स, जैसे कि लैपटॉप, और घर में मुख्तलिफ 2-3 अफराद हैं, वो सारे के सारे उस एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाते हैं. सो ये एक एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की. एडहॉक मोड क्या होता है? You can clearly see that this particular network is independent of an access point. You won't find any access point or wireless router here. So all the workstation, all the nodes, they independently create, develop or form a wireless network. यहाँ पे access point का होना कोई ज़रूरी नहीं है. Nodes access point के बगैर ही एक wireless network बना सकती हैं. इसका डिसएडवांटेज क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड का? कि आपकी सेंट्रलाइज्ड एंटिटी है एक्सेस पॉइंट. अगर एक्सेस पॉइंट शट डाउन हो जाता है, एक्सेस पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपके जितनी भी नोड्स कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और आपका नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा. जबकि इस केस में चूंकि कोई सेंट्रलाइज्ड एंटिटी नहीं है, कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, सो इफ वन डिवाइस गोज डाउन, the rest of the 3 devices, they'll still be able to communicate with each another. Joining a basic service set कैसे होता है? So आप अपने स्मार्टफोन की अगर एग्जांपल लें, तो जब भी आप किसी एक्सेस पॉइंट की रेंज में जाते हैं, सो एक्सेस पॉइंट क्या कर रहा होता है? रेगुलर इंटरवल पे शॉर्ट फ्रेम्स, जिनको बीकन्स कहा जाता है, ये भेज रहा होता है. एक्सेस पॉइंट्स इज सेंडिंग बीकन्स. बीकन इज अ शॉर्ट फ्रेम. और एक्सेस पॉइंट के बीकन्स भेजने का मकसद ये होता है कि अगर कोई नई वायरलेस नोड ज्वाइन करती है, सो उसको पता चल जाए कि देयर इज एन एक्सेस पॉइंट समवेयर अराउंड एंड यू कैन, इफ यू विश, यू कैन ज्वाइन दी नेटवर्क. इस एक्सेस पॉइंट के बीकन फ्रेम में SSID, उस वायरलेस नेटवर्क का नाम भी होता है. ये बिल्कुल वही चीज है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि व्हेन यू स्कैन all available wireless networks, so you receive different names of your wireless networks. Actually, the names that you have received is, you have received in fact the beacons. आपने beacon frame receive किए हैं, आपके स्मार्टफोन ने beacon frames receive किए हैं, और इन beacon frames में उस wireless network की SSID भी शामिल थी, नाम भी शामिल था. और फिर आप कौन सा wireless network ज्वाइन करते हैं? आप वो वायरलेस नेटवर्क ज्वाइन करते हैं जिसके सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. सो एक्सेस पॉइंट चोजन ऑन सिग्नल स्ट्रेंथ एंड ऑब्जर्व्ड एरर रेट्स, इसकी बेस पर आप एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर एक्सेस पॉइंट एक्सेप्ट्स क्लाइंट ट्यून्स टू एक्सेस पॉइंट चैनल. जब आपने पासवर्ड करेक्ट प्रोवाइड कर दिया, या अगर ओपन ऑथेंटिकेशन भी थी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया दैट यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर वायरलेस नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल PTCL BB और समथिंग लाइक दैट. सो फिर ये जो क्लाइंट है, जो स्मार्टफोन भी हो सकता है, जो कि लैपटॉप भी हो सकता है, ये अपने आप को इस एक्सेस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ट्यून करता है, अपने चैनल्स को ट्यून करता है. सो इसके टोटल 14 चैनल्स हो सकते हैं. ठीक है, सारे चैनल्स को सर्वे किया जा सकता है, और जो रिलायबल और स्ट्रॉन्गर एक्सेस पॉइंट है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कम्युनिकेशन फिर आप उन चैनल्स में करते हैं.
وائرلیس ایتھرنیٹ اسٹینڈرڈ کی بات کریں, پریویسلی آئی جسٹ ڈسکسڈ that initially in 1997 IEEE 802.11 standard was launched, and then more research on wireless local area network was carried out, and different other standards, different sub-standards or different flavors of 802.11 were launched in subsequent years. The first one was 802.11a, then B, 11G, 11N, and now we have some more flavors, and another flavor, another standard IEEE 802.15 which is for Bluetooth, that was also launched. اگر آپ اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں تو ہر اسٹینڈرڈ بینڈوڈ بتا رہا ہے, کس فریکوینسی میں کام بتا رہا ہے, کس فریکوینسی میں کام کرتا ہے یہ بتاتا ہے, اور رینج کیا ہے. اگر آپ 11 کو دیکھیں سو یہ 54 Mbps کی رینج, 54 Mbps تک کے ڈیٹا ریٹس پرووائڈ کرتا تھا, 5 گیگا ہرٹز کے بینڈ کو یہ یوز کرتا تھا, اور اس کی رینج تقریباً 30 میٹرز تھی. ٹھیک ہے, لیکن IEEE 802.11a کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو بعد کے فلیورز آئے ہیں یہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھا, انٹر آپریٹیبل نہیں تھا. سو آپ IEEE 802.11a کا اسٹینڈرڈ کہیں پہ امپلیمنٹڈ اب نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اگر A کا اسٹینڈرڈ ڈپلائڈ ہے تو اس کے ساتھ B, G اور N والے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کی ڈیوائسز کو A ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس نیٹورک کا پارٹ بن سکیں. اسی چیز کو اوورکم کرنے کے لیے IEEE 802.11b کا اسٹینڈرڈ آیا, جس کی بینڈوڈ تو کم ہے, 54 سے 11 Mbps تک آ گئی ہے, رینج بھی وہی رہی, لیکن اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ رہا کہ یہ انٹر آپریٹیبلٹی, کمپیٹیبلٹی کو یہ سپورٹ کرتا ہے. جی کے اسٹینڈرڈ میں اگین آپ نے 54 Mbps تک کی بینڈوڈ کو اچیو کیا, اور رینج بھی وہی رہی, اور کمپیٹیبلٹی ود نیکسٹ ورژنز اینڈ ود پریویس ورژنز ان کو سپورٹ کیا گیا. مطلب جی میں آپ نے بینڈوڈ کو سمپلی امپروو کیا. IEEE 802.11 کی اگر بات کریں سو یہ کمرشلی اویلیبل ہو گیا ہے, اور یہ اپ ٹو 540 Mbps دیتا ہے. اس کی رینج بھی 30 میٹرز کے بجائے 50 میٹرز تک ہو گئی ہے, اور یہ B, G, N یہ سارے آپس میں کمپیٹیبل ہیں. بلوٹوتھ کی اگر بات کریں تو بلوٹوتھ جو آپ کے اسمارٹ فونز میں بلوٹوتھ کا ایک اسٹینڈرڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ IEEE 802.15 کا اسٹینڈرڈ ہے. یہ میکسیمم 2 Mbps تک کی ڈیٹا ریٹس پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کی میکسیمم رینج 10 میٹرز تک ہے, اور یہ IEEE 802.11 کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. مطلب آپ کے اسمارٹ فونز میں یا آپ کے لیپ ٹاپس میں وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک 802.11 کا نیٹورک انٹرفیس کارڈ سیپریٹ ہوگا, اور بلوٹوتھ کا ماڈیول سیپریٹ ہوگا. سو یہ آپس میں دو ڈفرنٹ اسٹینڈرڈز ہیں, آپس میں یہ بات نہیں کر سکتے. سو یہ ایگزامپل تھی وائرلیس ایتھرنیٹ کے اسٹینڈرڈز کی. مزید ہم دیکھتے ہیں کمپوننٹس اینڈ آپریشنز آف بیسک وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک ٹپالوجی. ابھی ہم نے بات کی کہ آپ کی ٹپالوجیز دو طرح کی ہو سکتی ہیں, ایک ایڈ ہاک اور ایک انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کے کیس میں آپ کا ایک وائرلیس روٹر ہوگا, یا آپ کا ایک ایکسس پوائنٹ ہوگا, اور آپ کی ساری ڈیوائسز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی. آپ کے نیٹورک انٹرفیس کارڈز کی مختلف قسم ہو سکتی ہیں. آپ کے یاد رکھیے کہ ہر اسمارٹ فون جو آپ کے پاس ہے اس میں ایک بلٹ ان وائرلیس نیٹورک انٹرفیس کارڈ موجود ہے. آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک یا ایک سے زیادہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہو سکتے ہیں. وائرلیس کے لیے علیحدہ سے نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے, اور RJ45 کیبل اگر آپ ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ RJ45 کنیکٹر جہاں پہ ٹرمینیٹ ہو رہا ہے وہ ایک نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے. سو یہ آپ ڈفرنٹ ڈائیگرامز دیکھ سکتے ہیں نیٹورک انٹرفیس کارڈ کی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جن لیپ ٹاپس میں بلٹ ان وائرلیس نیٹورک انٹرفیس کارڈ نہیں ہے, ایک USB ڈونگل ملتی ہے, وہ ڈونگل آپ اپنے لیپ ٹاپ میں کنیکٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کو وائرلیس کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. وہ ڈونگل another ایگزامپل ہے وائرلیس نیٹورک انٹرفیس کارڈ کی. سو آپ کے انفراسٹرکچر بیسڈ وائرلیس نیٹورک میں مختلف قسم کے NICs یوز ہو سکتے ہیں. ٹپالوجیز کی ابھی ہم نے بات کی. another example of the ad hoc based topology, یہاں پہ ایکسس پوائنٹ نہیں ہوتا, نو ایکسس پوائنٹ. ٹپالوجی انڈیپینڈنٹ بیسک سروس سیٹ ہوتی ہے, کنیکشن پیئر ٹو پیئر ہوتا ہے, مطلب دو ڈیوائس دو پیئرز آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا موڈ ایڈ ہاک ہے, مطلب ضرورت ہے تو آپ یہ نیٹورک اسٹیبلش کریں, اور جب آپ نے ڈیٹا ایکسچینج کر لیا سو آپ جو ہے وہ اس کنیکشن کو توڑ سکتے ہیں. اس کنیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی, آپ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے اپنے لیپ ٹاپ سے ایک دوسرے لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے,
اس کے لیے اور آپ کے پاس ایکسس پوائنٹ اویلیبل نہیں ہے. سو آپ اپنے لیپ ٹاپ, ان دونوں لیپ ٹاپس میں نیٹورک انٹرفیس کارڈز, وائرلیس نیٹورک انٹرفیس کارڈز موجود ہیں. سو آپ ایک ایڈ ہاک نیٹورک بنا کر یہاں سے فائلز وہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ یہ دیکھ سکتا ہوں کہ if you are using laptop and which has a network interface card built in, so try to create your own ad hoc network and try to transfer files from this particular laptop to any other laptop or any other workstation. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, آپ وائرلیس نیٹورک انٹرفیس کارڈ کی کنفیگریشنز میں جائیں گے, کریٹ نیو نیٹورک کو ایکسپلور کریں اور اس میں ٹائپ آف نیٹورک ایڈ ہاک کریں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ کو اس کو اپنے اس ایڈ ہاک نیٹورک کو کوئی نام دینا پڑے گا. اور دوسری سائڈ پر جب آپ اسکین کروائیں دوسرے لیپ ٹاپ سے, سو یہ والا نام دے کے کروائیں گے جو آپ نے اپنے ایڈ ہاک نیٹورک کو دیا ہے, سو یہ ڈیوائسز کنیکٹ ہو پائیں گی اور پھر آپ ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں. سو آئی وڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ آپ اس کو پریکٹس کریں, یو ول لائک دیٹ. وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک میں ڈھیر سارے سیکیورٹی ولنریبلٹیز ہیں, اور ڈھیر ساری سیکیورٹی ولنریبلٹیز اس وجہ سے ہیں کہ وائرلیس نیچر, ڈیو ٹو وائرلیس نیچر آف دس نیٹورک. اگر اس انوائرمنٹ میں, آپ کے گھر میں, آپ کے یونیورسٹی میں اگر آپ نے ایک WLAN اسٹیبلش کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے گھر میں WLAN اسٹیبلش کیا ہوا ہے, سو یو ہیو این آئیڈیا دیٹ یور سگنلز آر اویلیبل آؤٹ سائڈ یور ہاؤس, یور سگنلز آر آلسو اویلیبل ٹو یور نیبرز. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے نیبرز کے سگنل آپ کے گھر آ رہے ہیں, اس طرح آپ کے سگنل آپ کے نیبر کے گھر بھی جا رہے ہیں, یا آپ کے گھر سے کوئی باہر شخص گزر رہا ہے اس کے پاس بھی وہ سگنلز آ رہے ہیں. اب ہو نوز کہ جو سگنلز میرے وائرلیس لین کے سگنلز اگر باہر جا رہے ہیں, سو باہر کوئی بھی گزرتا ہوا شخص یا نیبرز میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ میرے نیٹورک کو اسکین کر کے اس کو کنیکٹ کر کے میرا ڈیٹا کو میرے نیٹورک کا حصہ بن سکتا ہے, اور میرے نیٹورک اگر حصہ بن گیا سو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے نیٹورک میں کس قسم کا ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ بائی نیچر وائرلیس نیٹورک کے لیے, وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک کے سیکیورٹی تھریٹس ہیں. سو ایک اٹیکر جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو اپنے کمرے میں ہیں, آپ تو اپنے لیب میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سگنلز تو باہر بھی جا رہے ہیں, سگنلز آپ کے گھر کے باہر بھی جا رہے ہیں, یا آپ کے ادارے کے جہاں تک سگنل جا رہے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی اٹیکر بیٹھا ان سگنلز کو ریسیو کر رہا ہے, انٹرسپٹ کر رہا ہے, سو وہ آپ کی ساری ڈیٹا اور ساری کمیونیکیشن کو وہ دیکھ سکتا ہے. سو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کے وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. That can lead towards denial of service attack, that can lead towards man in the middle attack. اب دو نوڈز ہیں وہ آپس میں بات کر رہی ہیں. مین ان دا مڈل کیا ہے؟ مین ان دا مڈل یہی ہے کہ سورس اور ڈیسٹینیشن آپس میں بات کر رہے ہیں, لیکن ایک شخص, ایک اٹیکر, ایک ہیکر بیچ میں بیٹھا ہے اور وہ اس کمیونیکیشن کو انٹرسپٹ کر رہا ہے. اگر وہ سمپلی بیچ میں بیٹھا شخص, مین ان دا مڈل جو کہ ایک اٹیکر ہے, اگر وہ اس کمیونیکیشن کو صرف ریڈ کر رہا ہے, صرف آبزرو کر رہا ہے, صرف اینالائز کر رہا ہے, سو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ کس ٹائپ کا اٹیک ہے؟ یس, دیٹ واز اے پیسو اٹیک. اور اگر اسی وائرلیس سورس اور ڈیسٹینیشن میں مین ان دا مڈل اٹیک ہو اور ڈیٹا ڈائریکٹ ڈیسٹینیشن تک جانے کے بجائے پہلے سینڈر کے پاس آئے, سینڈر اس کو ریسیو کرے, مینیپولیٹ کرے, چینج کرے اور پھر ڈیسٹینیشن کے لیے بھیجے, تو ہم نے کہا تھا کہ دس از دی ٹائپ آف ایکٹیو اٹیک. یس, سو اس میں مین ان دا مڈل اٹیکس ہو سکتے ہیں, اس میں ان آتھورائزڈ ایکسس ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, آپ کی اپنے ادارے میں جتنے بھی لوگ ہیں, آپ نے ان کو تو وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی اجازت دی ہے, لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے اسمارٹ فون سے اسکیننگ کرتا ہے اور اس کو آپ کا وائرلیس ایکسس پوائنٹ کا نیم نظر آتا ہے اور اس کے اگر آپ نے اوپن اتھینٹیکیشن رکھی ہوئی سو وہ آپ کے نیٹورک کا پارٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ باقی ٹریفک کو اینالائز کرے یا نہ کرے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کے نیٹورک کے ریسورسز کو یوز کر سکتا ہے. سو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کے وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اس میں ان آتھورائزڈ ایکسس ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, آپ کی اپنے ادارے میں جتنے بھی لوگ ہیں, آپ نے ان کو تو وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی اجازت دی ہے, لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے اسمارٹ فون سے اسکیننگ کرتا ہے اور اس کو آپ کا وائرلیس ایکسس پوائنٹ کا نیم نظر آتا ہے اور اس کے اگر آپ نے اوپن اتھینٹیکیشن رکھی ہوئی سو وہ آپ کے نیٹورک کا پارٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ باقی ٹریفک کو اینالائز کرے یا نہ کرے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کے نیٹورک کے ریسورسز کو یوز کر سکتا ہے.
इस पर्टिकुलर स्लाइड में we will explain different components and operations of basic wireless LAN security. आप अपने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को मुख्तलिफ तरीकों से सिक्योर कर सकते हैं. हम इन सारे तरीकों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. Let us talk about how to incorporate security in a wireless local area network. अगर हमारे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इतने ही वल्नरेबल हैं, तो फिर हम अपने नेटवर्क्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? So we have different ways, different mechanisms through which we can secure our wireless local area network. The first one is disabling the SSID, disabling the service set identifier, disabling the name of the wireless network. इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आप अपने एक्सेस पॉइंट की सेटिंग्स में जाएंगे. यहां पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क नेम या SSID है माय वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. जो भी आपने अपने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को नाम दिया हुआ है. मोस्टली केसेस में हम देखते हैं PTCL के केस में PTCL BB होता है या कोई और नाम होता है. ये नाम आप खुद से दे सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इसका ब्रॉडकास्ट इनेबल होता है. इसका मतलब यह है कि एक्सेस पॉइंट हर थोड़ी देर बाद अपने नाम को ब्रॉडकास्ट करता है. तो ज्वाइनिंग नोड इस नाम को रिसीव करती है और इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है. सबसे पहले जो आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं वो इस ब्रॉडकास्ट को डिसेबल कर सकते हैं. मतलब घर के 4 लोग हैं, उनको पता है कि हमारे SSID ये है. इसके अलावा आप समझते हैं कि किसी 5वें शख्स के लिए हमारा घर का नेटवर्क नहीं है या हमारी जो ऑफिस का नेटवर्क है वो बाकी लोगों के लिए नहीं है, सो आप ब्रॉडकास्ट डिसेबल कर देते हैं. जब ब्रॉडकास्ट डिसेबल होगा सो कोई नया आने वाला यूजर वो जब स्कैन करेगा सो उसको ये नाम नजर ही नहीं आएगा. सो इसके कोई चांसेस नहीं है कि वो आपके नेटवर्क का पार्ट बन सके. सो दिस वाज द फर्स्ट वे. द सेकंड वे टू सिक्योर योर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज मैक एड्रेस फिल्ट्रेशन. मैक एड्रेस फिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि आपने सर्टेन मैक एड्रेसेस एसोसिएट कर दिए हैं, ठीक है, और लेटेस्ट जो वायरलेस रूटर्स आ रहे हैं उसमें आप 2 तरीकों से एसोसिएट कर देते हैं. या आप लिस्ट में बता रहे हैं कि ये मैक एड्रेसेस हैं, इनको आपने कनेक्ट नहीं करना, और या आप उस लिस्ट को पॉपुलेट करके अपने वायरलेस रूटर को बताते हैं कि सिर्फ इन मैक एड्रेसेस को अलाउ करना है. तो मतलब दोनों तरीकों से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. If you know that your organization has 10 employees and currently there is no 11th employee, then you can record all the MAC addresses of the 10 employees and you can provide it into the access point. इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई 11th बंदा आता है और वो आपके नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है और वो अगर कनेक्ट भी हो गया है, ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस फिल्ट्रेशन की वजह से उसका ये कनेक्शन ब्रेकअप हो जाएगा और उसको आपका एक्सेस पॉइंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करेगा. सो मतलब आपने लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि ये 10 मैक एड्रेसेस मेरे नेटवर्क का हिस्सा हैं, इनको हमेशा कनेक्ट करो, ठीक है. या अदर केस में आप कहते हैं कि ये मैक एड्रेसेस ये ब्लॉक्ड हैं, ये ब्लैक लिस्टेड हैं, मैं इनको नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करना चाहता, सो इनको ब्लॉक किया जाए. सो मैक एड्रेस फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आप अपने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं. थर्ड केस में लिमिटिंग द नंबर ऑफ IP एड्रेसेस. You know that your access point is an integrated device. By integrated device, I mean that your access point has got different functionalities. First of all, it's a wireless access point. Second one is it also let you connect through wires. So ये एक switch के तौर पर भी काम कर रहा है. Third is it is acting like a DHCP server. आप अपने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जब भी कनेक्ट करते हैं तो आप IP एड्रेस नहीं देते, ऑटोमेटिकली आपको IP एड्रेस मिल जाता है. ये ऑटोमेटिक IP एड्रेस कौन दे रहा है? ये IP एड्रेस आपको आपका एक्सेस पॉइंट दे रहा है. सो आपका एक्सेस पॉइंट जो है वो एक DHCP सर्वर के तौर पर भी काम कर रहा है. फोर्थ वन इज यू कैन ऑल्सो कन्फिगर योर एक्सेस पॉइंट एज अ फायरवॉल. आप उसमें डिफरेंट रूल्स लगाकर ये बता सकते हैं कि कौन सी ट्रैफिक जाएगी और कौन सी ट्रैफिक नहीं जाएगी. सो इस केस में लिमिटिंग द नंबर ऑफ IP एड्रेसेस की जब हम बात कर रहे हैं, सो हम DHCP सर्वर में ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि आप DHCP सर्वर
اگر کلاس سی کا آئی پی ایڈریس ہے جس میں ٹوٹل 254 آئی پی ایڈریس آ سکتے ہیں تو آپ ایک رینج ڈیفائن کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پہلا آئی پی ایڈریس 100 سے شروع ہو, فار ایگزامپل 192.168.0.100, اور میکسیمم 5 آئی پی ایڈریس جائیں, میکسیمم 5 آئی پی ایڈریس جائیں. تو پہلا آئی پی ایڈریس ہوگا .100, اگلا .1, .2, .3, .4 اینڈ .5. سو یہ 5 آئی پی ایڈریسز جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھٹی ڈیوائس کنیکٹ ہونا چاہتی ہے تو اس کو آئی پی ایڈریس ہی نہیں ملے گا, اور جب اس کو آئی پی ایڈریس نہیں ملے گا تو وہ نیٹ ورک کا کبھی بھی حصہ نہیں بن سکتی. جب نیٹ ورک کا حصہ نہیں بنے گی کوئی چھٹی ڈیوائس تو آٹومیٹکلی آپ کا نیٹ ورک سیکیور ہے. سو میک ایڈریس فلٹریشن اور لمیٹنگ دی نمبر آف آئی پی ایڈریس یہ تقریباً ایک جیسا کام کر رہے ہیں, لیکن میک ایڈریس میں کیا ہے, آپ نے میک کی بیس پر فلٹریشن لگائی ہے. یہاں پہ آپ نے آئی پی ایڈریسز کی لسٹ آئیڈینٹیفائی کر دی ہے, رینج آئیڈینٹیفائی کر دی ہے کہ آپ کا ایکسس پوائنٹ جب ڈی ایچ سی پی کے طور پر کام کرے تو میکسیمم جو آئی پی ایڈریس یہ یوزرز کو دے وہ 5 ہیں یا 6 ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں, اس کے علاوہ نئے یوزرز کو یہ انٹرٹین نہ کرے. تو جب بھی 5 یوزرز کنیکٹ ہوں گے, چھٹے یوزر کو آئی پی ایڈریس نہیں مل پائے گا اور وہ چھٹا یوزر کبھی بھی کنیکٹ نہیں ہو پائے گا, اور اس طریقے سے آپ اپنے نیٹ ورک کو سیکیور کر سکتے ہیں. دیر از another way and that is enabling the security mode. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتھینٹیکیشن یا جو وائرلیس سیکیورٹی موڈ ہے بائی ڈیفالٹ وہ ڈسیبلڈ ہے, لیکن آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنز ہیں, لائک WEP ہے, WPA پرسنل ہے, انٹرپرائز ہے, WPA2 ہے. سو یہ سیکیورٹی موڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. اٹ از اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ دیٹ نیور ڈسیبل دا سیکیورٹی موڈ. یو مسٹ بی سلیکٹنگ one of these security mode. What exactly these security modes are? Let us have a look. So first one is WEP. As you can see it here, WEP, Wired Equivalent Privacy. This is the first generation security standard for wireless. Attackers quickly discovered that WEP encryption was easy to break. मतलब Wired Equivalent Privacy ایک پروٹوکول ہے جو وائرلیس جو بھی آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, جو بھی ڈیٹا آپ بھیج رہے ہیں وہ پلین ٹیکسٹ میں جا رہا ہوتا ہے. اگر ڈسیبلڈ ہے تو وہ پلین ٹیکسٹ میں جا رہا ہے. اگر آپ نے WEP یا WPA یا WPA2 یوز کیا ہے سو آپ کا ڈیٹا انکرپٹڈ فارم میں جائے گا, پلین ٹیکسٹ میں نہیں جائے گا. سو اگر ہیکر نے آپ کا ڈیٹا ریسیو بھی کر لیا ہے سو اس کے لیے اس کو ڈی کرپٹ کرنا مشکل ہوگا. WEP شروع میں لانچ ہوا لیکن لیٹر آن اٹیکرز نے اس کو بڑا کوئکلی بریک کر دیا. اس کے لیے WPA وائی فائی پروٹیکٹڈ ایکسس ایک دوسرا پروٹوکول یا ایک دوسرا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ لانچ ہوا, which is an improved version of WEP and uses much stronger encryption. یہاں پہ انکرپشن فردر اسٹرانگڈ ہے. WPA کا فردر انہینسڈ ورژن دیٹ از وائی فائی پروٹیکٹڈ ایکسس 2, جو کہ روبسٹ انکرپشن پرووائڈنگ گورنمنٹ گریڈ سیکورٹی. مطلب یہ WPA کے بعد جب WPA2 آیا سو یہ مور اسٹرانگ ہے. یہاں پہ انکرپشن ایون فردر اسٹرانگ ہے اور اس کو بریک کرنا مزید ڈیفیکلٹ ہے. سو the point here to mention is that don't simply disable the security mode. You must be selecting one of the security mode here, WPA or WPA2, whatever you want to use. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی آپ کے وائرلیس نیٹ ورک میں کمیونیکیشن ہوگی وہ انکرپٹڈ فارم میں جائے گی. اس کے علاوہ آپ کے جو ماڈرن وائرلیس ایکسس پوائنٹس ہیں ان میں یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ آپ اس میں انٹرنیٹ ایکسس پالیسی لگا سکتے ہیں. یہ پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریویلیجز یا یہ ونڈو یا یہ ایکسس آپ کو ہر ایکسس پوائنٹ میں نظر نہیں آئے گی, بلکہ جو لیٹسٹ ہیں جیسے یہاں پہ ماڈل دیا ہوا ہے وائرلیس این براڈ بینڈ روٹر جو کہ ایک سسکو کا روٹر ہے, یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے. یہاں پہ آپ انٹرنیٹ ایکسس پالیسی بھی لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ الاؤ کیا جائے ان ڈیز میں یوزرز کو اور اس ٹائم سے اس ٹائم تک الاؤ کیا جائے. سو مطلب آپ نے ایک پوری ایکسس پالیسی جو ہے وہ ڈیفائن کر دی ہے. سو آپ کے جب وائرلیس یوزرز انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے سو یہ بھی ایک اور طریقہ ہے, یا آپ نے سرٹن ٹائم ڈیفائن کر دیا کہ صرف ان ٹائمز پر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گے. سو آپ نے اپنے نیٹ ورک کو سیکیور کرنے کا ایک اور طریقہ بھی اڈاپٹ کر لیا. سو چونکہ زیادہ
اٹیکس انٹرنیٹ کے تھرو آنے کے چانسز ہیں, اور اگر آپ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, سو دیٹ کین آلسو بی کنسیڈرڈ ایز اندر وے ٹو پروٹیکٹ یور نیٹورک. There are some more mechanisms through which you can secure your wireless network. For example, wireless antenna. So avoid transmitting signals outside the network area by installing an antenna with a pattern that serves your network users only. اب آپ کے گھر میں اگر ایک وائرلیس ایکسس پوائنٹ لگا ہوا ہے, سو اس کی رینج اتنی ہونی چاہیے کہ وہ صرف گھر کے یوزرز کو ایکسس کرے, اس کے سگنل دوسری گلی میں نہیں جانے چاہیے. یا آپ کے آفس کا نیٹورک ہے, سو اس کے آفس کے جتنی بھی کوریج ایریا ہے اس سے باہر سگنلز نہیں جانے چاہیے. باہر سگنلز جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ باہر اٹیکرز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے نیٹورک کا پارٹ بنے اور آپ کے نیٹورک کو اٹیک کر سکیں. سو آپ لمٹ کر رہے ہیں. نیٹورک ڈیوائس ایکسیس, جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ وائرلیس ایکسس پوائنٹ خریدتے تھے تو اس میں ڈیفالٹ یوزر نیم ایڈمن اور ڈیفالٹ پاسورڈ جو ہے وہ بھی ایڈمن ہوتا تھا, ایڈمن اینڈ ایڈمن. سو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اس کی کنفیگریشنز دیکھ سکتے تھے, اس کی انکرپشن دیکھ سکتے تھے, اور جو ڈیوائسز اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے تھے. سو یہ ڈیفالٹ ایڈمن یہ بڑا ولنریبل تھا, اور ان نون یوزر, ان آتھورائز یوزرز جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہوئے نیٹورک میں پینٹریٹ کرتے تھے. سو یہ جو ڈیفالٹ یوزر نیمز اور پاسورڈ ہیں ان کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. سو آپ کے گھر میں بھی اگر ڈیفالٹ ایڈمن یوزر نیم ڈیفالٹ ایڈمن اور ڈیفالٹ پاسورڈ ایڈمن ہی چل رہا ہے, سو مائی سجیشن ہیئر وڈ بی کہ آپ اس کو جا کے چینج کریں. سو آپ براؤزر میں 192.168 یوزلی اگر BTCL کے براڈ بینڈ وائرلیس روٹر ہیں تو آپ اپنے ویب براؤزر میں لکھیں گے 192.168.1.1, ایک ونڈو اوپن ہوگی جس سے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا. اگر تو پرانا روٹر ہے تو ایڈمن سے وہ آپ کو کنیکٹ کر دے گا. اگر یہ ایڈمن یوزر نیم اور ایڈمن پاسورڈ کام نہیں کر رہا, سو پھر آپ اپنی ڈیوائس کو فزیکلی دیکھیں, اس کے پیچھے لکھا ہوگا کہ یوزر نیم اور پاسورڈ کیا ہے, یا اس کے باکس پہ لکھا ہوگا یوزر نیم اور پاسورڈ کیا ہے. وہ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ایکسس پوائنٹ میں لاگ ان کر سکتے ہیں, اور لاگ ان کرنے کے بعد جو بھی آپ میک ایڈریس فلٹریشن لگانا چاہ رہے ہیں یا SSID براڈ کاسٹ ڈسیبل کرنا چاہ رہے ہیں, جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور وائی فائی پروٹیکٹڈ سیٹ اپ, مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دا یوزر کنیکٹس ٹو دا وائرلیس روٹر یوزنگ دا فیکٹری سیٹ پن دیٹ از آئدر پرنٹڈ آن اسٹیکر اور شون آن اے ڈسپلے. تو مطلب اس کا ایک اور سجیشن بھی یہ دی جا رہی ہے کہ جو فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگز آتی ہیں, پاسورڈز ہیں یا براڈ کاسٹ IDs ہیں یا نیمز ہیں, ان کو آپ فیکٹری ڈیفالٹ پہ نہ رکھیں بلکہ ان کو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کسٹمائز کریں. سو let us conclude our today's lecture, and here is the summary of today's lecture. We first discussed that how distributed denial of service attack can be harmful to network, and how handlers use agents to target a system. And we discussed that intrusion detection systems and other firewalling options can be used in order to protect against distributed denial of service attack. We had an interesting discussion about wireless local area network. We have seen its different standards and its different modes like infrastructure based, access point based, and ad hoc based. We have also discussed that wireless networks are very vulnerable to security threats, and there are different ways through which you can protect your network. We discussed 5 different ways to protect your wireless local area network. In next lecture, we will continue our discussion on wireless local area network. We will have a look on war driving, which is the act of searching for open Wi-Fi wireless networks and scanning them and trying to connect with them. And we will see that how different security attacks on wireless local area network can lead towards destruction for WLAN. I hope that you enjoyed today's lecture, and the things which we have discussed about wireless local area network today, I would strongly suggest and recommend that you try them, you practice them in your own access points by logging in into your access point.
I'll see you with more details in next lecture. Bye for now. Thank you and Allah Hafiz.